ہو گیا یہ پروگرام منعقد ہوتے ہوئے، بہرحال شہر میں اسی وقت پر اور بھی بہت سے مقامات پر عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے، لہذا اب اتنا مجمع کثرت سے لوگ یہاں نہیں آتے جیسے کسی زمانے میں آتے تھے۔ اب یہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، یہاں کوئی پیغام دینا، کوئی میسیج دینا، کوئی بات کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اتنی وسعت نہ ہوگی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو عام کریں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ مجلسیں منعقد کرنا، جلوس نکالنا، تابوت اٹھانا، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اس طرح سے عزاداری کی جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر امام حسین سے محبت کا جذبہ نہ ہوگا تو آدمی کے ذہن میں ایسے خیالات بھی نہیں آئیں۔ لیکن قبلہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بات پہنچ جائے لوگوں تک کہ جب بھی کوئی ایسا خیال ذہن میں آئے تو قبلہ دو چیزوں کا خیال ضرور رکھا کیجیے۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، خدا جانے مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک حقیقت ہے، لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ کچھ نئے انداز میں، جدید انداز میں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میری بات سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا، یا مثلا پروگرام نہیں، آپ کی انجمن علم اٹھاتی ہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اب علم ایسے بنا لیا جائے، ایسا صحرا چڑھا دیا جائے، تابوت اس شکل سے سجایا جائے، یعنی جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسے کچھ مختلف انداز اختیار کیا جائے، تو خدا کے لیے چند سمجھدار لوگوں سے مشورہ ضرور ہے۔ بات آپ کو بری تو نہیں لگی؟ ایک صلوات پڑھو بر محمد دیکھیں، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم آغا باخر کے امامباڑے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تمام دوسرے لوگ بھی ان باتوں کو سنتے ہیں، لیکن یہاں اپنے لوگ ہیں، اگر ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک یہ بات پہنچ جائے تو بہت بہتر ہو۔ قبلہ بہت سی چیزوں میں، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے نامناسب کام ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ ایسا کر لیں، بس آپ نے فوراً ویسے کر لیں۔ کچھ سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے، علماء ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، جا کے ان سے پوچھئے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں یا نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کریں یا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علم سجا رہے ہیں اور وہ علم ہی نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد برا نہ مانیے کہ میری بات کا جماعت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ علم ہی نہ رہے۔ آپ نے انجمن بنا لی، جو آپ کی سمجھ میں آیا وہ آپ نے انجمن کا نام رکھ لیا۔ اردو دم توڑ رہی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، آپ اردو کے الفاظ سے واقف ہی نہیں، آپ نے انجمن کا کچھ بھی نام رکھ لیا، ایسا نام رکھ لیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ اب میں نام لے سکتا ہوں ایسی انجمنوں کے، لیکن میں لے نہیں رہا ہوں نام۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، کوئی مطلب ہی نہیں، یعنی آپ نے نام رکھ لیا، بس جو سمجھ میں آیا، دو چار لڑکوں بھی وہ آپ نے انجمن کا نام رکھ لیا، ادارے کا نام رکھ لیا، اور اس کے بعد اس کا پوسٹر بھی شائع کر دیا، اور اس کو سوشل میڈیا پہ بھی دے دیا، فیس بک پہ بھی ڈال دیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ قطعی مناسب نہیں ہے، سمجھ لیں بھائی، آپ نے تو نام رکھ لیا، ٹھیک ہے، مومنین ہیں، وہ تو عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دوسری قوم کا پڑھا لکھا آدمی جب آپ کی انجمن کا وہ نام کہیں پوسٹر میں دیکھے گا، بینر پہ دیکھے گا، تو صرف آپ کو نہیں پوری قوم کو جاہل سمجھے گا۔
ایک باواز بلند صلوات پڑھیں ہمارے محمد. میری بات سمجھیے, بالکل برا نہ مانیے گا اس وقت, میں بھی بالکل آپ ہی کے درمیان ہوں, مجھے اپنا بھائی سمجھ کے میری بات سمجھیں. اس نہ سوچے گا میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں, یا میں مولوی بن رہا ہوں, یا میں کوئی ذاکر بن رہا ہوں, یا میں کوئی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس طرف میرے خیال میں سارے حضرات کو متوجہ ہو جانا چاہیے. کوئی بہت بڑا آپ نے پروگرام کیا اور پروگرام کا نام ایسا رکھا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں, یعنی ایسا نام رکھ لیا آپ نے اس پروگرام کا کہ اس تاریخ سے یا جس سلسلے میں آپ پروگرام کر رہے ہیں, جس سلسلے میں آپ یوم غم منا رہے ہیں, اس سے کوئی دور کا تعلق ہی نہیں. آپ نے نام رکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے پروگرام کرنا شروع کر دیا. تو بھائی آپ کوئی بھی پروگرام کریں, کہیں بھی پروگرام کریں, یہ حضرت کنتوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے والد کے ملاقاتیوں میں تعلقات رکھنے والوں میں, ہم انہیں چچا کہتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کتنے پروگرام, یہ جو پروگرام ہوتا ہے 10 محرم کو منظر عاشور, تو اس وقت یہ پروگرام جب شروع کیا گیا تو اس وقت کتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا, پڑھے لکھے لوگ تھے, سوچ سمجھ کے نام رکھا منظر عاشور. اب وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے کہ زلجنا نکلتا ہے, سجا ہوا نہیں ہوتا, اس کی پشت کے اوپر تیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, علم ایسا نکلتا ہے کہ جس کی مشکیزے سے پانی گر رہا ہے. تو سارے جو مناظر تھے وہ سوچ سمجھ کے پیش کیے گئے. 19ویں رمضان کا تابوت اٹھایا گیا تو نہ معلوم کتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا. 21ویں رمضان کا تابوت اس وقت حسن مرزا نے اٹھایا تو انہوں نے نہ معلوم کتنے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ تابوت اٹھایا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی نیا کام اگر آپ کریں تو کچھ لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیں, ضرور کر لیں. اور دوسری ایک بات اور گزارش آپ حضرات سے کہ پاکستان سے نوحے آ رہے ہیں, میر حسن میر کے نوحے آ رہے ہیں, ندیم سرور کا نوحہ آ رہا ہے, یا دیگر نوحے آ رہے ہیں. آپ نے اس کو یوٹیوب پر سنا, اردو آتی نہیں, انگریزی میں آپ نے لکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی میں صحیح تلفظ اس کو ادا نہیں ہو سکتا, اور ممبر پر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. اب کچھ کا کچھ اڑا رہے ہیں. لیکن برا نہ مانیے گا جو میں عرض کروں, یہ بات سمجھ رہا, کچھ کا کچھ آپ پڑھے گئے, لکھا ہوا کچھ ہے, پڑھا گیا ہے کچھ, آپ پڑھ رہے ہیں کچھ. کہیں اس کو ناموضوع کیے دے رہے ہیں, کہیں مؤنث کو مذکر کیے دے رہے ہیں, کہیں مذکر کو مؤنث کیے دے رہے ہیں, کہیں کوئی ایسا لفظ اس میں منہ سے آپ کے نکلا جا رہا ہے کہ جس سے ائمہ تحریم کی توہین ہو رہی ہے. آپ ضرور پڑھیے, دل چاہ رہا ہے آپ کا نا, تو آپ ضرور پڑھیے. لیکن آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے, اس کے علاوہ سنتے رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے آواز اچھی دے دی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ شاعر نہیں ہیں تو کم سے کم کسی پڑھے لکھے شاعر کو جا کے سنا دیں کہ بھائی ہم نے یہ نوحہ یوٹیوب پر سنا تھا, اور دیکھیں یہ ایسے ہے, اس کا یہ صحیح تلفظ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد والے کیا پڑھ رہے ہیں. ایک بار جا کے سنا دیں کہ بھائی ہم ایسے پڑھنا ہے, ہم نوحہ پڑھنا ہے, تو کیسے پڑھیں. کوئی قاعدے کے شاعر ہے تو کم سے کم آپ کو اتنا تو بتا سکتا ہے نا کہ یہ ایسے آپ پڑھیے, اس طرح سے مناسب ہے, اس طرح سے مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ممبر پر بیٹھیے, آپ پڑھیے, 1 بار پڑھیے, 2 بار پڑھیے, 10 بار پڑھیے, مولا آپ اس کی جزا عطا کریں گے. سمجھ رہے ہیں, مولا آپ کو اس کی جزا عطا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اتنا فہم و ادراک بھی آپ میں ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں مجلس پہ نوحہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے ہیں تو کم سے کم اتنا خیال ہو کہ بھائی مجلس پہ دیر ہو گئی ہے تو ہم مختصر کریں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ جتنا سنا ہے سب پڑھنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد, بہت ضروری ہے نماز کا. اور دیکھیں, لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید عزاداری میں دلچسپی نہیں رکھتے, لہذا اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. اور دوسری بات عزیزوں بہت ضروری یہ ہے کہ جو شہر کے مرکزی پروگرام, میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو شہر کے مرکزی پروگرام جس سے شہر کی عزاداری جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے, آپ ان پروگرامز میں جائیں یا نہ جائیں, شرکت کریں یا نہ کریں, لیکن ان کے مقابلے میں آپ کوئی پروگرام قائم نہیں کیجیے.
ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بڑی حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلا چپتازیہ کا جلوس نکل رہا ہے، آپ جائیے یا نہ جائیے، گھر میں بیٹھے رہیے، لیکن اسی وقت پر آپ اپنے گھر میں ایک 25 آدمی لے کے مجلس کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ 21ویں رمضان کو سب نجف پہ تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہیں. آپ اپنے محلے میں ایک تابوت اسی وقت پہ نکالے لے رہے ہیں. آپ کے تابوت نکالنے سے وہاں کے لاکھوں کے مجمع پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری بات آپ سمجھیں. لیکن یہ جن 50 آدمیوں کو آپ نے روکے رکھا، یہ اس کی زیارت سے محروم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کسی ذاکر کو پسند نہیں کرتے، کسی عالم کو پسند نہیں کرتے، وہ وہاں مجلس پڑھتا ہے، آپ نہ جائیے، آپ گھر میں بیٹھیے. لیکن اس کے مقابلے میں، یعنی میں مرکزی پروگرام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو شہر میں ماشاءاللہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو مرکزی پروگرام ہوتے ہیں، جو مرکزی مجالس ہوتی ہیں، جو مرکزی جلوس ہوتے ہیں، سمجھ رہا، اس کے مقابلے پر ایک نیا پروگرام آپ کھڑا نہ کریں. اس لیے کہ اس سے جو ہمارا قومی وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے. سمجھا؟ ہمارا جو قومی وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اگر آپ کے اس کام کی وجہ سے کہیں مجمع میں کمی ہو گئی اور اس جلوس کی کچھ شان گھٹ گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. لہذا بہرحال مجھے عرض کرنا تھا، اگر آپ کو بات پسند آئی ہو تو اسے قبول کیجئے گا، آگے بڑھائیے گا، اور اگر میں نے غلط کیا تو مجھے معاف کہیے. بس میں نے بات کو تمام کیا. تو بہرحال یہ پروگرام جو قائم ہوا تھا، اس لیے قائم ہوا تھا کہ دفن شہداء کا منظر پیش کیا جائے. ہاں عزیزوں، کیا قیامت کا تصور تھا، کیا زبردست کانسیپٹ تھا کہ لوگ آئیں اور آگے دیکھیں کہ لاشیں کس طرح سے دفن. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے ہیں باعجاز، تو کس طرح جنازوں کو دفن کیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. ہماری جان قربان. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی.